شب برات کے 5 خصائص ہیں۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے خاص صفات عطا فرمائی ہیں جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ ہادہ اللیلۃ مختصۃ بخمس خصال، شب برات کو اللہ تعالیٰ نے 5 خاص خوبیوں سے نوازا ہے۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ الاول تفریق کل امر حکیم فیہا، قال تعالی فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی پہلی خاصیت اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ والثانیۃ فضیلۃ العبادۃ فیہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی ہذہ اللیلۃ 100 رکعۃ ارسل اللہ الیہ 100 ملک 30 یبشرونہ بالجنۃ و30 یؤمنونہ من عذاب النار و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا و10 یدفعون عنہ کائد الشیطان۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس رات میں جو شخص 100 رکعات نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 100 فرشتے بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، 30 فرشتے آفات دنیا سے اس کا دفاع کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اسے شیطانی چالوں سے بچاتے ہیں۔ الخصلۃ الثالثۃ نزول الرحمۃ، قال علیہ السلام ان اللہ یرحم امتی فی ہذہ اللیلۃ بعدد شعر اغنام بنی کلب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ والخصلۃ الرابعہ، چوتھی خصلت یہ ہے کہ حصول المغفرۃ، قال ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلۃ الا لقاہن او مشاحن او مدمن خمر او عاق للوالدین او مصر علی الزنا۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش اور معافی کا حصول۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے جادو ٹونے کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کی نافرمانی اور نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ والخصلۃ الخامسۃ، پانچویں خصلت کیا ہے کہ انہ تعالی اعطى رسولہ فی هذه اللیلۃ تمام الشفاعہ، وذلك انہ سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمته فأعطي الثلث منها، ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلثين، ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد على الله شراد البعير۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 15ویں 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے ٹوٹے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر ہو۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطار بن یاسر المتوفی 103 ہجری فرماتے ہیں کہ ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، شب قدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔